بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس حدیث کا موضوع ہے شادیوں میں تصویر کشی اور مکس گیدرنگ والے نکاح کی تقریب میں شرکت کرنا کیسا ہے۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین سوال یہ ہے کہ میری ہمشیرہ کا نکاح ہے، نکاح کی تقریب میں تصویر کشی اور مکس گیدرنگ ہوگی جس کے میں سخت خلاف ہوں۔ اس تقریب میں جانے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ میری اہلیہ شرعی پردہ کرتی ہیں، میرے اور میری اہلیہ کے لیے کیا حکم ہے؟ ناظرین سوال کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں غمی خوشی ہر طرح کے حالات کے لیے مستقل احکامات دیے گئے ہیں، اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ غمی ہو یا خوشی کسی حال میں بھی اپنے دین کے احکامات سے روگردانی نہ کریں، بلکہ اپنی ہر خوشی و غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس پر چلنے کی پوری کوشش کرے۔ چنانچہ شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر شرعی پردے کا خیال نہ رکھنا، مخلوط اجتماع کرنا، موسیقی اور شور ہنگامہ کرنا وغیرہ یہ سب ناجائز امور ہیں، اور جن تقریبات میں ناجائز اور گناہوں کا ارتکاب ہو وہ خلاف شرع ہیں۔ لہٰذا ایسی تقریبات جو فی نفسہ ہو تو جائز ہوں، لیکن ان میں غیر شرعی امور مثلا مخلوط اجتماع، بے پردگی، موسیقی وغیرہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، ان میں شرکت کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ تقریب میں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوگا تو اس صورت میں اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر مدعو شخص کوئی علم و مقتدا ہو یا ایسا بااثر شخص ہو، کسی امید ہو کہ وہ اس تقریب میں جا کر معصیت کے ارتکاب کو روک سکتا ہے تو اسے جانا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہ سے بچ جائیں۔ اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہو کہ وہاں کسی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، بلکہ وہاں جا کر معلوم ہو، تو اگر اندر جانے سے پہلے معلوم ہو جائے تو واپس لوٹ آئے، اندر نہ جائے۔ البتہ اگر اندر جا کر اس گناہ کو بند کرنے پر قادر ہو تو اندر جا کر اس گناہ کو بند کروا دے، اور اگر اندر داخل ہونے کے بعد گناہ کے ارتکاب کا علم ہو اور گناہ کو بند کرنے پر قدرت بھی نہ ہو تو مدعو شخص اگر عالم و مقتدی ہو تو وہاں نہ بیٹھے بلکہ اٹھ کر واپس چلا جائے، کیونکہ اس کے وہاں بیٹھنے سے علم و دین کا استخفاف، اعانت یعنی توہین ہے۔ البتہ اگر مدعو شخص عام ہو تو وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی گنجائش ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی بہن کے نکاح کی تقریب میں ان گناہوں کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی خاندان میں آپ کی بات مانی جاتی ہے اور آپ منع کریں تو رک جائیں گے، تو ان گناہوں کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بصورت دیگر تقریب سے قبل کی اپنی دیگر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، تقریب میں شرکت نہ کریں۔ تو یہ فتویٰ نمبر 20 دیا گیا ہے، اور یہ فتویٰ دینے والے جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن والے علامہ محمد یوسف صاحب ہیں۔ اگر آپ کو اس مسئلے کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی ابہام ہو تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں لازمی کمنٹس کیجئے گا، ہم آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے۔ اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو